وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي والمعنوي بقوله تبارك وتعالى: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتبعدون الناس بالقتل إن لم يؤتوكم أموالهم. قال السدي وغيره كانوا الشارين. وإن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب عليه السلام ليتبعوه، والأول أظهر لأنه قال بكل صراط وهو الطريق. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کے اعمال میں جو خامیاں تھیں ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی. ان کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی لینا ہو تو پورا پورا اور زیادہ لے لیا، اور دینا ہو تو تھوڑا وزن کر کے دے دیا. اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ معاملات ہیں اور اس طرح لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے باز آ جاؤ. اور ناپ تول، لینا دینا، نوکری، وظیفہ، عہد، معاہدہ، وفا سب اسی میں داخل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے کئی مقامات میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ وہ پروردگار عالم جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور اتارا کیا؟ میزان. اللہ تطغوا فی المیزان، ہرگز زیادتی نہ کرو ناپ تول میں. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. اور دوسری آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور میزان کے عدل. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ عدل سے معاشرہ بھی اور ملک بھی قائم رہتے ہیں. جب عدل ختم ہو جائے تو پھر ملک قائم نہیں رہ سکتے. یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ ملک کا کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں عدل ختم ہو جائے
جس معاشرے میں لین دین معاملات انصاف عدالت ہر چیز میں میزان ختم ہو جائے تو سمجھو وہ ملک برباد ہو گئے اور تباہ ہو گئے، پھر ان کے بچنے کا کوئی امید نہیں ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اصل بات یہ ہوتی ہے جی کہ دیکھیں نا، ایک چیز ہم بیچ رہے ہیں، جب اس میں عدل ہے تو جب فیصلہ کر رہے ہیں اس میں بھی عدل، لین دین کر رہے ہیں اس میں بھی عدل، اپنی اولاد کو کوئی ہدیہ دے رہے ہو اس میں بھی عدل، وصیت کر رہے ہو اس کے لیے بھی عدل، ہر چیز میں عدل۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز میں عدل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اسی لیے ہمیشہ قرآن پاک نے ہر چیز میں اصل چیز جو ہے وہ عدل ہے۔ آپ جگہ ہے نماز کے لیے بیٹھے ہیں، عدل کریں، یہ تو نہیں کہ دو آدمی کی جگہ آپ روک لیں۔ آپ سبق میں بیٹھے ہیں، عدل کریں کہ اگر آپ کو جگہ ہے تو آپ دوسرے کو حق دیں۔ اسی طرح آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، عدل کریں۔ اللہ نے آپ کو قوت و طاقت دی ہے، انصاف کریں، عدل کریں۔ لین دین کر رہے ہیں، عدل کریں۔ اسی لیے حضرت قتادہ فرماتے تھے اوف کما تحب ان یوفی لک، کہ تم بھی لوگوں کو پورا پورا دیا کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ مجھے پورا پورا دیں۔ فرمایا اعدل کما یحب ان یعدل لک، لوگوں سے عدل کیا کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی انصاف ہو، تم لوگوں کے ساتھ خود بھی انصاف کیا کرو۔ اسی لیے حضرت فضیل نے فرمایا کہ جو لوگ عدل نہیں کرتے، جو لوگ انصاف نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا سواد فی وجوہہم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا معنی؟ سیاہ چہرہ کافروں کی علامت ہے، یعنی ان کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو کافروں کو سزا دی جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک دن ایک اعرابی نے وہ آیا عبد الملک ابن مروان کے پاس اور اس نے کہا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جو عدل نہیں کرتے، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کتنی بڑی سزا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا یہ تو اگر ناپ تول میں تھوڑا سا کوئی حق مار لے تو اتنی سزا ہے، تم تو بغیر ناپ تول کے مسلمانوں کا مال کھا رہے ہو، تم نے بھی قبر کے لیے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بنیاد کیا ہے؟ عدل۔ قول میں بھی عدل، عمل میں بھی عدل، افعال میں بھی عدل، معاملات میں بھی عدل۔ اسی لیے ہمارے دین کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود بلا وجہ نقصان برداشت کرو۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، التاجر والصدوق، لیکن سچ بولتے ہیں، الامین و امانت والے ہیں اور عین خالص حلال سے تجارت کرتے ہیں، تو فرمایا ان کا درجہ جو ہے نبیوں کے ساتھ ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو یہ ہدایت کی۔ اور دوسرا ان میں کیا بیماری تھی کہ وہ راستے میں بیٹھتے تھے اور راستے میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ گزرتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے اور اس کو دھمکاتے تھے کہ اگر مال نہیں دو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے ڈرایا کہ ظالموں ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، کیوں تم ہر راستے پہ بیٹھے ہو اور لوگوں کو ڈراتے ہو اور ان سے مال چھینتے ہو، ڈاکے مارتے ہو، ایسا کام نہ کیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اشارین کہتے ہیں جیسے آپ کے چنگی وصول کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ آپ کے ملکوں میں ہوتا ہے نا رواج کہ آپ شہر کے داخل ہونے سے پہلے چنگیاں آ جاتی ہیں کہ کوئی چیز بھی دے رہے ہو تو چنگی ادا کرو، کوئی چیز بھی داخل کر رہے ہو تو ٹیکس ادا کرو، بھائی وہ اپنی چیز لا رہا ہے بیچارہ بیچنے کے لیے پہلے تمہیں ادا کرے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ان کے اندر بھی یہ قوم میں یہ عذاب تھا کہ انہوں نے بھی راستے میں چوکیاں بنائی ہوئی تھی، جو لوگ داخل ہوتے ہیں ان کو کہتے جی پہلے ہمارا ٹیکس ادا کرو، پہلے ہمیں اتنا دے دو تو مال اندر لے جاؤ ورنہ تم نہیں لے جا سکتے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ انہوں نے راستوں میں چوکیاں بنائی ہوئی تھی
اور جو بندے جاتے ایمان لانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف تو ان کو روکتے اور ڈراتے کہ خبردار حضرت شعیب کے پاس نہ جانا ورنہ ہم تمہیں لوٹ لیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں ماریں گے۔ لیکن راجع قول وہی پیدا ہے کہ ان لوگوں کی عادت تھی ڈاکہ زنی کی، کہ لوگوں میں مال لوٹ لیتے تھے، راستوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی ظاہری اور باطنی بے عزتی کرتے تھے۔ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں تب بھی تو عزت لوٹ رہے ہیں، کسی کا مال لوٹ رہے ہیں، کسی پہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے روکا کہ خبردار یہ فساد نہ کرو، اگر تم زمین میں فساد کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فقر سے پھر اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا کہ تم ظاہری طور پر بھی اور مانوی طور پر بھی ڈاکہ نہ ڈالا کرو۔ فلا تقعدوا بكل صراط توعدون تتوعدون الناس بالقتل، تم لوگوں کو قتل سے ڈراتے ہو، اگر تم کو مال نہ دے تو تم ڈراتے ہو کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت سدئی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ اشارین تھے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، چنگی وصول کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسے قسم کا جو انتظام ہے وہ بھی ظالم ہے، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی چیز بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ جا کے بیچے اپنا فائدہ اٹھائے۔ فرماتی عن ابن عباس ومجاہد وغیر واحد، ان حضرات نے فرمایا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون اے تتبادون المؤمنین الآتین الی شعیب علیہ السلام۔ ان نے فرمایا کہ وہ راستے میں بیٹھ کے ان لوگوں کو روکتے تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہے ہوتے ایمان لانے کے لیے، ان کو ڈراتے کہ خبردار۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بل اول اظہر، پہلا قول جو ہے وہ زیادہ واضح ہے، زیادہ واضح، زیادہ ظاہر ہے، زیادہ واضح ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بکل صراط، اس لیے اشارہ ہے کہ وہ ڈاکہ مارتے تھے، قتل کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، کیونکہ آگے قرآن خود کہتا ہے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم لوگتے ہو راستہ ان لوگوں کا جو اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ آیت الگ موجود ہے تو پہلی آیت سے مراد ہے کہ وہ ظاہری ڈاکہ بھی مارتے تھے اور لوگوں کو ایمان سے بھی روکتے تھے۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں بھی مکے کے کفار قریش نے بھی مکہ میں ارد گرد اپنے آدمی بٹھائے ہوئے تھے کہ جب کوئی باہر کا آدمی داخل ہوتا تو اس کو کہتے کہ بھائی عمرہ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، لیکن ایک خبردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا۔ یہاں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کو نہ ملنا، بس ان کی بات نہ سننا، باقی طواف کرو، صفا مروا دوڑو، عبادت کرو، جو مرضی آئے کرو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جب بھی آدمی آئے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اللہ کا قرآن سنے گا اور قرآن خدا کا ہو اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہو تو پھر کیسے تبدیلی نہ آئے؟ تو لوگ فوراً مسلمان ہو جاتے تھے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ جادوگر ہیں، یہ جادو کرتے ہیں، فوراً جو بندہ جاتا ہے فوراً اپنا ماں باپ چھوڑ کے دیوانہ ہو کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اسی لیے جادو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے جادوگروں کا اور نبیوں کا کیسے موازنہ کرتے ہو؟ جادوگر پلید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں۔ جادوگروں کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے، نبی کا تعلق رحمان سے ہوتا ہے۔ جادوگروں کا تعلق جنات سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تعلق وحی سے ہوتا ہے۔ جادوگر لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، اللہ کے نبی دین سکھلاتے ہیں۔ کیسے کہتے ہو کہ جادوگر ہیں؟ اصل میں وہ اسی لیے کہتے تھے جادوگر کہ جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت بھی فوراً اثر کرتی ہے کہ بس ملاقات ہوئی اور قرآن سنا اور لوگوں نے کہا جی بس کلمہ پڑھا دیں، السلام علیکم، سارا گھر باہر ہر چیز چھوڑ دی، ایک منٹ میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ اس بنا پہ وہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں جادوگر۔ جادوگر تو بڑی پلید قوم ہوتی ہے اور جادو ان لوگوں کا چلتا ہے جو انتہائی زندگی پلیدی میں گزارتے ہیں،
नापाकी में गुजारते हैं, दीन से दूर होते हैं, निजाफत से दूर होते हैं, हर वक्त जिन्नात से उनका ताल्लुक होता है और हर वक्त वो शैतान से मदद मांगते हैं। अल्लाह के नबी तो पाक होते हैं, अल्लाह के नबी तो ताहिर होते हैं, अल्लाह के नबी तो मुनव्वर होते हैं, उनका तो जाहिर बातिन रोशन होता है। अल्लाह के नबी तो हिदायत देने वाले होते हैं। आपने दुनिया में कितने जादूगर देखे हैं जो लोगों को कहे नमाज पढ़ो, वो तो रोकने वाले होते हैं। कितने आपने दुनिया में जादूगर देखे हैं जो कहेंगे कुरान पढ़ो, जो आपसे कहेंगे कि ज़कात दिया करो, हज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, हलाल खाया करो, हराम से बचा करो। और जादूगर तो खुद भी हराम खाता है और लोगों को भी हराम सिखलाता है। याकुलून अन्नास याकुलून अम्वाल अन्नास बिलबातिल, वो तो लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा दे के उनके माल बटोरते हैं। अभी रोज आप अखबारों में नहीं पढ़ते कि कई जादूगर पकड़े गए कि जी 1 लाख रियाल दे तो 2 लाख बना देंगे, 2 लाख दे तो 4 बना देंगे। अब हर बंदा माशाअल्लाह लालची होता है, और जिस बंदे ने सारी जिंदगी ज़कात न दी हो, जिस बंदे ने खुद हराम जोड़ा हो टका टका करके, उन पर अल्लाह ऐसा अज़ाब भेज देते हैं कि सारा साल जो कमाता है वो इकट्ठा करके कोई ले जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का भी तो एक निज़ाम है कि जो लोग सही मानों में अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह भी उनके लिए कोई ना कोई अज़ाब मुसल्लत कर देता। कभी बीमारी मुसल्लत हो गई, कभी कोई जादूगर मुसल्लत हो गया, कभी कोई झूठे तावीज़ लिखने वाला पीर टकर गया, कि कभी कोई पैसे दुगने करने वाला मिल गया, कभी घर में कोई बीवी अल्लाह का अजाब टकर गई, कभी अपनी औलाद में कोई नाफरमान हो गया, तो कोई न कोई अजाब मुसल्लत हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी, मुझे भी और उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अजाबों से महफूज रखें और हिफाजत फरमाएं। तो हज़रत फरमाती हैं कि वो रास्ते में बैठे थे और लोगों को रोकते थे। वतसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिही वतबगूनहा इवजा ऐ वतवद्दून अन तकून सबीलुल्लाहि इवजन माइला, और तुम ये चाहते हो कि अल्लाह का रास्ता सीधे होने के बजाय जिसमें टेढ़ा पिन भी हो। क्या माना? बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो ढूंढते थे कि हजरत शुएब की बात में कोई थोड़ी सी लचक मिले और फिर हम हजरत शुएब के खिलाफ फितना उठाएं। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि नहीं, वो ये चाहते थे कि भी ये अल्लाह के दीन में कोई थोड़ी सी तो लचक पैदा करो ना। क्या माना? देखें ना, जैसी आजकल रिवाज है, आप कहें ना जी आपके बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, तो कहते हैं जी बस जी जवान है, जी नौजवान है, हजरत ये जवानी के दिन है, अच्छे होते हैं, ठीक हो जाएंगे। यानी जब ये बूढ़े हो जाएंगे, जब पाँव कब्र की तरफ लटकाएंगे तो फिर खुदा की नमाज पढ़ेंगे। अभी तो इनको शैतान के साथ ड्यूटी करने दें आप। तो वो भी कहती हैं जी लचक पैदा करो। इसी तरह आजकल आप देखें कि भाई कोई आदमी कह दे भाई आपने कैसे मजलिस बना दी है, इधर औरतें हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, इख्तिलाफ। वो कहते हैं मौलवी साहब कुछ थोड़ी लचक भी पैदा करो, दुनिया तरक्की कर गई, आप अभी तक वही पर्दा लेकर फिर रहे हैं। तो अच्छा, और अगले दिन मैं पढ़ रहा था माशाअल्लाह, कल की अखबार में शायद पढ़ रहा था कि कोई मजलिस थी, कोई प्रोग्राम था जिसमें गाने वाले भी थे और कोई पता नहीं बकवास करने वाले भी थे, लेकिन उस मजलिस का इफ्तिताह जो है तिलावत कलाम पाक से। इन्ना लिल्लाहि तो खुदा का खौफ करो, अगर तुमने गाने सुनने हैं तो फिर कुरान को तो दरमियान में न ले आओ ना। अगर तुमने उस महफिल का अंजाम जो है वो गाने पे है, उस महफिल का अंजाम जो है वो मजाक पे है, उस महफिल का मकसद चाहे कोई भी हो, लेकिन अल्लाह के कुरान को तो दरमियान में न ले आओ। इसीलिए हजरत बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक लतीफा है, हमारे आपके मुल्क में पुरानी बात है, एक वजीर साहब थे, वो वजीर बने मजहबी उमूर के, पुरानी बात है, हजरत शाहजी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की, या वजीर तालीम थे, अल्लाह आलम, पुरानी बात है। तो उन्होंने एक जगह तकरीर की वजीर साहब ने कि हजूर की हदीस से मुबारक है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन,
وزیر صاحب نے حدیث پڑھی تو شاگردے نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اس شریف آدمی سے کہو کہ اپنے باپ دادے کی بولی بولے، میرے نانے کی بولی بول کے کیوں بکواس کر رہا ہے، من تن لگا رکھا ہے۔ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ مسلم ہے یا مسلمون ہے۔ دیکھو نا کتنے لوگ اذان دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کون سا جاہل ہے؟ خدا کے بندے جب انا آ گیا ہے تو آگے زبر آئے گی، اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ انا جو ہے وہ موجود ہے، انا کا انا لیتا لکنہ لعل ناصب اسم اندراف در خبر زد ما ولا۔ یہ تو چھوٹے سے قاعدے ہیں، جب ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت پڑھتے تھے کہ بھی انا کیا کرے گا، انا کا انا لیتا لکنہ لعل، یہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے، ناصب اسم اند اپنے اسم کو زبر دیں گے اور اپنی خبر کو پیش دیں گے۔ اب تم کہہ رہے ہو اشہد ان، آگے کہہ رہے محمد رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے جب انا بھی کہہ رہے ہو تو آگے لازماً محمد رسول اللہ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علی حرف جار ہے، کل مضاف ہے، مسلم مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ تھوڑا کہ اس میں پیش آ جائے گی یا تنوین آ جائے گی، علی کل مسلم و مسلمات، تو آگے دونوں پہ جر آئے گی، نہیں کہ مسلمون و مسلماتن آگے ان پر پیش آ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے کہ جب ہم لوگوں نے اللہ کے دین کو سیکھا بھی نہیں، اچھا اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک لفظ کی، آپ ایک لفظ تو بڑی بات ہے، زبر اور زیر کی بھی غلطی کریں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا، انعمت یعنی تو نے انعام، اگر پڑھ لو انعمت تو میں نے انعام کیا تو کافر ہو گئے، کیونکہ حالانکہ صرف ایک فرق آیا تے کی زبر کا یا پیش کا، اتنے سے فرق میں اللہ معاف کرے آدمی کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ ہاں ایک آدمی نے غلطی سے پڑھا کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ سمجھے۔ کب تک وہ غلط پڑھتا رہے گا؟ جب اس نے قرآن پڑھنا ہے، دیکھو نا آپ نے انگریزی پڑھنی ہے، آپ نے کمپیوٹر پڑھنا ہے، آپ نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے تو کہیں سیکھنے جاؤ گے نا، تو اللہ کے نبی کا قرآن یتیم ہے کہ خود گھر میں بیٹھ کے جو مرضی آ زبر دیر پڑھتے رہو، اس کو بھی تو کہیں سیکھنے جاؤ، وہ بھی تو قرآن پڑھنے والوں سے جا کے پڑھو کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے لکھتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابھی 6-7 سال کی عمر کے بچے تھے، قاعدہ لے کے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، چھوٹا سا ایک بسترا بھی ماں نے بنا دیا تھا، وہ بھی باندھا ہوا تھا، راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے، انہوں نے دیکھا خوبصورت بچہ ہے، لڑکا ہے، نوجوان ہے، اکیلا ہے، پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا چلو لڑکے کو تو بعد میں جو بھی کریں گے پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے پاس کوئی پیسے شیسے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بچے بات یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی پیسے بھی ہیں، اس نے کہا ہاں ہیں، انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں، اس نے کہا 10 سونے کی گینیاں ہیں میرے پاس سونے کی، اس نے کہا وہ کدھر ہے، اس نے کہا یہ میرا یہ رضائی ہے نا، اس میں میری امی نے سی کے دیا تھا، یہ رکھ لو، ایک نکال لی بیچ دی، اور اس کے بعد اپنا 2-4 مہینے پڑا، پھر ضرورت پڑی تو پھر ایک اور بیچ دی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ایسے، انہوں نے کہا کھولا تو 10 گینیاں سونے کی نکل آئیں، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، انہوں نے کہا اچھا برخوردار بات یہ ہے کہ تم چھوٹے سے تو بچے ہو، اگر تم کہہ دیتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ رضائی میں کپاس میں ایک الگ سیے ہوئے ہیں، ہمارا دماغ بھی یہاں نہ جاتا، تو تم نے کیوں نہیں جھوٹ بولا؟ اس نے کہا مجھے اماں نے جب قرآن کا قاعدہ پکڑایا تھا، کہا بیٹا قرآن پڑھے جا رہے تیری زبان پہ جھوٹ کبھی نہ آئے، تو مجھے اماں نے منع کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں کیوں جھوٹ بولتا؟ تو انہوں نے کہا تمہیں اماں کا ڈر ہے، ہمیں خدا کا بھی ڈر نہیں، توبہ کراؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، جہاں تم پڑھو گے ہم بھی پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمر میں ان کی اصلاح کر دی، صرف ایک سچ بولنے سے، کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ اللہ کے راستے پہ آئیں، اللہ کے دین کے راستے پہ آئیں۔ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پڑھیں، حدیث پڑھیں تو حدیث پڑھنے والوں سے پڑھیں۔ اگر تم خود پڑھو گے، اپنے عقل سے ترجمے کرو گے یا ترجمے پہ زور رکھو گے تو پھر بھٹکنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ترجمے والے تو اپنے ہیں۔ سب سے پہلے انگریزی میں ترجمہ کیا قرآن کا قادیانی نے۔ اب اگر مسلمان نہ ہو یعنی کوئی کافر قادیانی بن جائے تو کیا ہو، ایک کفر سے نکلا دوسرے کفر میں پڑ گیا۔ اب وہ سمجھے گا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو کیا پتا کہ ترجمے کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح اور قرآن کا ترجمہ کیا وہ عیسائی، ایک قادیانی ایک عیسائی۔ تو جب عیسائی یا قادیانی قرآن کا ترجمہ کرے گا تو اپنی تو مارے گا نا اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لغت کی کتابیں ہیں وہ انگریزوں کی لکھی ہوئی ہیں، عیسائیوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نحو کی کتابیں ہیں وہ بڑے بڑے روافض اور خوارج کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض قرآن کی تفسیریں ہیں لیکن معتزلہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض بڑے بڑے مفسرین نے جو اپنے آپ کو بڑا اسکالر کہتے ہیں قرآن کی تفسیریں بھی لکھی لیکن آیت رجم کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ قرآن جو ہے بات البیوت من ابوابہا، کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو دروازے سے داخل ہوں۔ کیا مانا اسی راستے سے آئیں جو علم کا راستہ ہے، پھر جا کر اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ یہ ایسا کرتے تھے کہ تبغونہا عوجن، کیا مانا وہ چاہتے تھے کہ اس میں کچھ ٹیڑھا پن تو مل جائے نا، کچھ تو بات ہو جائے۔ آج بھی آپ بڑی پارٹیوں میں جائیں وہاں کھانا کھڑے ہو کے کھایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جی ماشاءاللہ وہ ترقی کر رہے ہیں، یعنی انسان سے حیوان بن رہے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اونٹ کھڑے ہو کے کھاتا ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں دیہات کے، ہم تو یہ جانور ہی دیکھتے تھے نا کہ اونٹ کھڑے کھڑے کھا لیتا ہے، بندے کو کھڑے کھاتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کے کھاتا ہے اور اونٹ بیٹھ کے کھاتا ہوگا، کیونکہ اب یہ ہے کہ بلیاں اور کتے جو ہیں تو وہ تو باقاعدہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، جب انسان جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم نے سنا تھا کہ ہندو ایک پلیٹ میں دو آدمی نہیں کھاتے، ہر آدمی اپنا پرساد لے کے ایک کم ادھر ہوتا ہے ایک کم ادھر ہوتا ہے، کوئی روٹی پہ لے لے گا، کوئی ہاتھ پہ لے لے گا، کوئی پیپل کے پتے پہ لے لے گا۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں، ہر مسلمان اپنی پلیٹ اٹھا کے الگ کھڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر کوئی مولوی بیچارہ سختی کا مارا کہہ بھی دے تو کہیں گے مولوی صاحب کچھ وسعت قلب پیدا کرو، پارٹی ہے کیا؟ یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، یہ اتنا بڑا ظاہر تو ظاہر ہوتی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر بڑا ہو تو بچنا چاہیے۔ آگ تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے لگتی ہے، چھوٹے گناہ ہی بڑے بنتے ہیں، چھوٹا بچہ ہی جوان ہوتا ہے۔ جب تم چھوٹے گناہوں میں پڑو گے تو وہی تو بڑے بنیں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ چھوٹے گناہوں سے بچو تاکہ تم بڑوں کے قریب نہ لے جاؤ۔ تو بعض علماء نے فرمایا تبغونہا عوجا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ دین میں کوئی کجی ہو، دین میں کوئی ٹیڑھا پن ہو، کوئی چھوٹا موٹا راستہ ہمیں بھی ملے کہ چلو بھی نماز بھی پڑھ لی اور ڈاکہ بھی مار لیا، زمزم بھی پی لیا اور شراب بھی پی لیا، کعبۃ اللہ میں بھی چلے گئے اور سود بھی کھا لیا، مدینہ منورہ میں جا کے ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں دعا بھی مانگا ہے اور ماشاءاللہ جوا بھی کھیل لیا۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بعض تاجر ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر سال ہم جو آخری اشرا ہے نا وہ لازم مکے مدینے میں گزارتے ہیں، اور کاروبار سارا سود کا ہے۔ جب اندر سود ہے مکے میں گزارو یا مدینے میں گزارو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تم اللہ رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو تو جنگ کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے پھر اللہ کے گھر میں بھی تم آ گئے ہو۔ جب پیسہ حرام کا ہو، جب کھانا حرام کا ہو اور آدمی احرام باندھ کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرماتے ہیں ملائکہ اس کو کہہ دو لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قطعاً منظور نہیں ہے، لاکھ دفعہ کہتے رہو۔ اس لیے ہمیشہ بہت سارے لوگ ہیں، ہم نے سنا ہے اچھا بڑے بڑے بینکر بڑے بڑے بینکوں میں کام کر رہے ہیں، اور جی میں ہر سال 2 آدمیوں کو حج کراتا ہوں، انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ 2 آدمیوں کو جو حج کراؤں گا تو یہ سارا حرام کھانا جو ہے معاف ہو جائے گا۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، تم 200 آدمیوں کو بھی حج کراؤ سود سود ہی رہے گا۔ ایک دیکھو نا جی اگر آدمی کوئی کتے کو 200 دفعہ شیمپو سے نہلا دے تو پاک ہو جائے گا؟
ہاں جی نہیں، اگر کوئی آدمی کتا لے لے اور اس کو بہترین صابن کے ساتھ 200 دفعہ دھوئے، 200 دفعہ نہلائے تو پاک ہو جائے گا. تو سود کو بھی تم جتنے حج کروا لو، سود سود ہی رہتا ہے، وہ حرام رہتا ہے اور وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. اور آج کل ایک اور جوا لگا ہوا ہے جی، پرچی خرید لو پتہ نہیں کار نکل آئے. یہ سب سے بڑا جوا ہے. قوم پوری کی پوری جوئے میں لگی ہوئی، ہر آدمی دوڑ رہا ہے. اچھا جی بوتل خریدو، اگر ڈھکنا مل گیا تو 4 بوتلیں مل جائیں گی. ہر بچہ جناب بوتل ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھکنے اکٹھے کر رہا ہے. پوری قوم نسل کی نسل کو جوئے پہ لگا دیا گیا. اور اسی کا نام تو جوا ہوتا ہے. اور جوا کیا ہوتا ہے بھائی؟ تم ایک پتا مارتے ہو 100 کا 1000 آ گیا، یہی تو جوا ہے. اور جوا کیا بلا ہوتی ہے؟ اور جوا اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے. اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فرمایا یہ شراب، یہ جوا، اس کے بعد یہ اقلام کے ساتھ وہ جو تقسیم کرتے تھے کفار، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اور بت، یہ کیا ہے؟ رجس ہیں، یہ پلید ہیں، ناپاک ہیں اور عمل شیطان ہے. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شیطان. ہر بازار میں جاؤ جی کیا ہے؟ اور جی انعام لگا ہوا ہے. کس بات کا انعام؟ ہم دوڑے ہیں، جیت گئے، اس لیے انعام ملا ہے ہمیں. کس چیز کا انعام ہے بھئی؟ انعام کا معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم 2 آدمی دوڑ لگائیں، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. جیتنے والے کو آپ نے 10 ریال انعام دے دیا، ٹھیک ہے انعام ہے. یہ کون سا انعام ہے کہ بھئی آپ سودا خریدیں 300 ریال کا اور ایک آپ کو پرچی ملے گی، پرچی پہ آپ اپنا ایڈریس لکھ کے ڈال دیں، نصیب میں ہے تو گاڑی نکل آئے گی آپ کے. کون سا نصیب ہوا بھائی؟ اب ان کا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے حساب لگایا ہوتا ہے کہ بھی 1 لاکھ پرچی پر ہم نے ایک گاڑی نکالنی ہے اور ایک پرچی پہ ہمیں فائدہ ہوگا 1 ریال. تو 1 لاکھ ریال پہ پرچی پہ کتنے فائدہ ہو گیا؟ 1 لاکھ ریال. اور گاڑی دیں گے 30,000 کی تو 70,000 تو پھر بھی ان کو بچ گیا. وہ پاگل نہیں ہوتے کہ تمہیں گاڑی دے دیں 1 ریال میں. وہ باقاعدہ حساب کرتے ہیں، ان کا دماغ خراب نہیں ہو گیا. انہوں نے رکھا ہوتا ہے ابھی اتنے ڈبے ہیں دودھ کے، اگر اس میں فلاں نمبر نکل آیا نا تو ہم آپ کو 10,000 دیں گے. تو وہ سوچتے ہیں کہ 1 ڈبے پہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے 2 ریال کا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 10,000 ڈبہ بیچو تو 20,000 بچ گیا، 10,000 انعام دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مال بھی بک گیا 10,000 اور اصل ریٹ سے بھی بچ گیا. ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ لیکن جتنے آدمی انہیں جا کے خریدا، حالانکہ وہ خریدنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خریدا کہ شاید میرا انعام نکلا. یہی تو جوا ہے. اور جوا کیا بلا ہوتی ہے؟ اسی کا نام تو جوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے اور ایسا خون میں داخل کر دیا ہے. اچھا جی اور کیا؟ اور جی آپ گاڑی لے لیں، اور جی آپ بالکل کما رہے 1000 ریال مہینہ آپ دے دیں. اچھا حساب کیا کریں گے کہ نقد کی تو 30,000 تھی اور ادھار کی 40,000، پھر اس میں سود بھی ملا کے پیسے لیتے ہیں. اب سود ملایا تو حرام ہو گیا، ورنہ تقسیط پر حرام نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس میں سود کا بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پیسہ جو ہے 1 کروڑ روپیہ 6 مہینے یا سال کے لیے جام ہو گیا، تو اب ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو وہ پہلے سے حساب کر دیتی ہیں کہ ایک تو نفع اتنا، ایک اگر 1 کروڑ ہم نے بینک سے لیا ہے 7% پہ، اس کا سود اتنا، سود لگا کر پیسہ لگا کے نفع لگا کے پھر تمہاری چمڑی سے وصول کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان فتنوں سے بچائے. یہ یہودیت کا فتنہ ہے، سازش ہے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ میں انہوں نے داخل کر دی ہے. اب جناب یہ ہے جی کارڈ لے لو. اچھا جی کیا؟ اور جی پیسے گم ہو جاتے ہیں، خطرہ ہے، ڈر ہے، کارڈ ہے، جہاں مرضی آئے کارڈ پہ سودا خرید لو. اچھا اس میں آپ پڑھ لیں، باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 1 مہینے کے اندر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو بما سود ادا کرنا ہوگا. اچھا وہ کریں گے کیا؟ 1 مہینے میں آپ کو بل ہی نہیں آئے گا، آئے گا ہی مہینے کے بعد، تاکہ آپ کو سود دینا پڑے، آپ کو سود ادا کرنا پڑے. وہ بڑے سمجھدار ہوتے، کیونکہ آپ باہر کے ملک میں ہیں، آپ نے سودا وہاں خریدا ہے، وہ بل ان کو جائے گا، پھر وہ آپ کو انفارم کریں گے، لازمی بات ہے کہ وہ مہینہ گزار دیں گے.
جب مہینہ گزر جائے گا، اچھا آپ خوش ہیں، دیکھو جی اپنا چاچا بھائی رشتہ دار ہی ادھار نہیں دیتا مولوی صاحب، کارڈ پہ تو ہمیں 20,000 کی ادھار مل جاتی ہے 3 مہینے کے لیے، وہ ادھار نہیں ملی، پہلے تمہارا بینک ذمہ دار ہے، اگر تم کھا گئے تو بینک کو پکڑیں گے، اور دوسرا ادھار نہیں ملی، سود کے ساتھ تم سے پیسہ وصول کیا جائے گا۔ اچھا اگر حادثہ ہو گیا مر گئے تو کارڈ کی جتنی رقم ڈپازٹ ہے ان کے پاس پڑی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ 1 سال میں صرف ٹریولر چیک اور یہ کارڈ اور یہ جو ان سے کیا خیال ہے آپ کا، کتنے پیسے بچتے ہیں بینکوں کو؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ ارب روپیہ، ارب۔ حاجی حج پہ آیا ٹریولر چیک ہے، حاجی صاحب مر گیا، اس غریب کو پتہ ہی نہیں ٹریولر چیک بنانے کیسے ہیں، توڑانے کیسے ہیں، دستخط کیسے کرنا ہے، خبر کہاں دینی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، غریب ہے بیچارہ، اس کا پیسہ وہ پڑا۔ اچھا فرض محال پتہ بھی لگ جائے تو بعد اس کو لینے میں بھی 2 سال لگ جائیں گے، وہ 2 سال تو استعمال کریں گے نا تمہارے پیسے کو۔ ایسی چال چلی ہے کہ ساری دنیا کا پیسہ ان کے پاس جا رہا ہے اور ہم سب مزدور ہیں، ان پر نوکری کر رہے ہیں، ہم سب ان کے رکھے ہوئے بلا تنخواہ ملازم ہیں، بلا تنخواہ۔ کئی لوگ مجھے یورپ میں، باہر کے ملکوں میں، فرانس میں، المانیہ میں، یہاں گئے، کئی لوگ ملے، میں نے ان سے کہا خدا کے بندے اتنے جوان آدمی ہو تم اپنے ملک بھی نہیں گئے، 10 سال ہو گئے، اللہ کا بندہ تمہاری ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چلو سال میں مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے اپنے وطن جاؤ، ماں باپ کو ملو۔ اس نے کہا استاد جی کیسے جائیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا حضرت نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں نہ خرچے کے پیسے ہیں۔ میں نے کہا یار کمال کر دے، بہترین فلیٹ ہے تو انہیں بڑی اچھی کار رکھی ہوئی ہے، کیا بات کر رہے ہیں، اتنی اچھی گاڑیاں تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ تمہاری اپنی کار ہے، فلیٹ ہے، گھر سجا ہوا ہے، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، ہر نئی چیز۔ اس نے کہا حضرت یہ ساری ادھار پہ ہیں اور ان کا مہینے میں قسط دینی ہوتی ہے، اور ہم جتنا کماتے ہیں وہ ان قسطوں میں چلا جاتا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے ویسے ہیں جیسے آئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بالکل یقین فرمائیں کہ اگر ہمیں $4,000 بھی مہینے میں ملتا ہے تو اس میں ہمیں $400 بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ اس نے کہا جناب مکان کا کرایہ ہے، ٹیکسز ہیں، اس کے بعد جناب گاڑی کی قسط دینی ہے، ٹی وی کی قسط دینی ہے، فرنیچر کی قسط دینی ہے، ریفریجریٹر کی قسط دینی ہے، پھر انشورنس دینی ہے، علاج میں دینا ہے، فلاں میں دینا ہے، سڑک پہ گزرنا ہے، ٹول ٹیکس دینا ہے، واپس آنا ہے، پھر اور ٹول ٹیکس دینا ہے۔ تو اس نے کہا جناب والا ہمارے پاس مہینے کے بعد جب حساب کرتے ہیں تو 25 تاریخ کو اللہ کی رحمت سے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، برگر ادھار لے کے ایک بمسی لے لی، ایک برگر لے لیا، وہ بھی پتہ نہیں اندر کتے کا گوشت ہے کہ بکرے کا گوشت ہے، نہ آپ کو تسلی ہے، آپ نے دیکھا ہے جو گوشت ملتا ہے؟ نہیں، آپ کو جو گوشت کھلاتے ہیں مثلا جہاز میں مثلا آپ کو دیتے ہیں نا ماشاءاللہ، جب آپ لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو گوشت ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے سامنے ذبح ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا یہاں جو مرغی آپ کے سامنے ذبح کرتے ہیں، اگر ذبح کر کے جلدی سے گرم پانی میں ڈال دو تو خون تو واپس اندر چلا گیا، حلال کیسے ہو گئی؟ دیکھو نا جی، آپ نے مرغی کو ذبح کیا، ٹھیک ہے، ذبح کرنے کے بعد فوراً گرم پانی میں ڈال دیا تاکہ پر نرم ہو جائے، پھر مشین سے اس کے پر جو ہے وہ اڑائیں گے۔ اچھا ابھی اس کا دم مسفو جو ہے وہ اچھی طرح، اسی لیے حکم ہے نا جب ذبح کرو تو پھر تڑپنے دو جانور کو تاکہ نکل جائے خون، ابھی وہ اچھی طرح نہیں نکلا، جب گرم پانی آیا تو فوراً پیچھے چلا گیا، تو وہ کیسے حلال ہو گیا حضرت؟ وہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ اچھا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں بہت اچھا انتظام ہے کہ جب ذبح ہونا تو بسم اللہ اللہ اکبر اور باقاعدہ ذبح ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یار ہمیں بھی دکھا دو، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں جب گئے تو ماشاءاللہ ٹیپ ریکارڈر پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، ٹیپ ریکارڈر پڑھ رہا ہے، مشین کاٹ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کہو تو کہتے ہیں جی یہ مولوی پاگل ہو گئے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف۔
وہ کہتے ہیں یہ مولوی تو پاگل ہو گئے، ان کا دماغ ہی خراب ہے، یہ 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے فرمایا کرو، تو یہ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، انگریز ہمیں آگے لے جانا چاہتا ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، پرانے خیال، تو ایسا کریں کہ جتنے آدمی آخر ہم سے، ہمارا باپ تو پرانا ہو گیا نا، دادا اور پرانا ہو گیا، پہلے تو ان سب کو اٹھا کے سمندر میں ڈالو کہ پرانی چیزیں رہنے نہ دو گھر میں، سب یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اگر پورے عالم کو امن مل سکتا ہے تو دامن محمد مصطفیٰ ہمارا ہے۔ تم تو ابھی چاند پہ جا رہے ہو اور ہم نے تو اس مدنی کو مانا ہے جس کی انگلی سے ٹکڑے ہو گیا، تم ایڈوانس ہو کہ ہم آگے ہیں، چھری کانٹا پکڑنے سے اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہو، اور چھری کانٹا تو زلیخا نے سکھلایا تھا مصر کی تہذیب میں ہزاروں سال پہلے، جب یوسف علیہ السلام کو بلایا، آتت کل واحدۃ منہن سکینا، اس نے ٹیبل پہ کھانا رکھا، کرسی پہ بٹھایا اور ہر عورت کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، یہ تو اس وقت کی تہذیب ہے، یہ کون سی ترقی ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ ہمارا ایمان ہے ساری دنیا کے حقوق انسانیت کے منشور اکٹھے کر لو، میرے مدنی کے حجۃ الوداع کے ایک خطبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل حقوق انسانوں نے بنائے ہیں، اور میرے مدنی کا خطبہ میرے اللہ نے عرش سے اتارا ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ آج ساری دنیا میں تم نسلیت اور قومیت اور رنگ پہ لڑ رہے ہو، میرے پاک نبی نے پہلے دن فرما دیا تھا کہ الا لا فضل لعربی علی عجمی، خبردار کوئی عربی کسی اجمی سے افضل نہیں، لا لأحمر علی اسود، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، الا بالتقوی، وہ افضل ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، کہ حضرت بلال کالا ہے، ابو بکر صدیق گورا ہے، وہ حبشی ہے، وہ کرشی ہے، وہ عبد ہے، وہ سردار ہے، لیکن بلال کو کہتا ہے سیدنا بلال، حضرت بلال کو جب بلاتے تو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، بلال تو ہمارا سردار ہے بھائی، یہ درس دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ آج تم عورتوں کے بچیوں کے سر پہ سکارف نہیں باندھنے دیتے ہو، دوپٹہ نہیں باندھنے دیتے ہو، اور میرے محبوب کی تعلیم دیکھو کہ جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، ایک کافر کی لڑکی ہے اور جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ دوپٹہ بیچاری کا گر گیا، حضور کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، حضور فرمایا کون ہے یہ بچی؟ انہوں نے کہا حضور کافر کی، فرمایا اس کے کپڑا ڈالو سر پہ، انہوں نے کہا حضور وہ کافر ہے، فرمایا عقل کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ یہ سبق کس نے پڑھایا تھا؟ آج تم جو قانون میں چادر اور چار دیواری، چادر اور چار دیواری، یہ سبق کس نے پڑھایا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے، کہ لا تدخلوا بیوتا، فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ 3 دفعہ کہو السلام علیکم، اور 3 دفعہ میں جواب نہ آئے یا یہ اطلاع ملے کہ بھئی گھر میں آدمی موجود نہیں، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، واپس لوٹاؤ۔ اور یہ بھی اسی پیغمبر نے جسے تم پرانا دین کہتے ہو، اس نے سکھلایا تھا کہ جب کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دو تو سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ کنارے پہ کھڑے ہوں، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلے، ہوا سے کھل جائے اور تمہاری اس کی بیوی پہ یا بیٹی پہ نظر پڑ جائے، پھر پردہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟
تمہارا قانون اتنی رعایت دے گا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پہرا دے رہے ہیں، ایک جگہ سے آواز کان میں پڑی، آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس مکان کے اندر کوئی آدمی نشے میں ہے اور کوئی گانا بھی سن رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے تو اندازہ نہیں، فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ادھر سے تم دیوار پھلانگو، ادھر سے میں دیوار پھلانگتا ہوں، بھاگ نہ جائے۔ تو حضرت عمر دیوار پھلانگ کے اندر آئے تو باقی ایک آدمی شراب بھی موجود تھا اور لڑکی گانے والی بھی موجود تھی اور نشے میں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ او ظالم، عدو اللہ، اللہ کے دشمن، تم اپنے گھر کی چار دیواری میں چھپ کے گناہ کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ عمر سو گیا، عمر جاگ رہا ہے، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے شراب پی جاتی ہے۔ اس نے کہا حضرت عمر مجھے تو سزا بعد میں دینا، پہلے میری بات بھی سن لو۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بات کرو، تم سنتے ہو ملزم کی بات؟ یہ 1400 سال پہلے کا پرانا دین جسے کہتے ہیں نہیں، اس دین کے فیصلے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین میری بات بھی سن لیں، پھر مجھے جو مرضی آئے کوڑے مارو سزا دو۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے گھروں کے باہر کان لگا کے جاسوسیاں نہ کرو۔ کیوں کی تم نے جاسوسی میرے گھر کی؟ اور قرآن کہتا ہے کسی کے گھر میں دروازے کے بغیر، اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ کیوں چھلانگ لگائی آپ نے دیوار کے اوپر سے؟ آپ نے کیوں چادر اور چار دیواری کا حقوق کا خیال نہیں کیا؟ میرا مسئلہ بھی کورٹ میں لے چلو، تمہارا مسئلہ بھی کورٹ میں لے چلو، مجھے بھی سزا ملے گی، تجھے بھی سزا ملے گی۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا بات سنو، اور گواہ تو ہے کوئی نہیں، تمہیں میں سزا گواہوں کے بغیر دے بھی نہیں سکتا، تو اس لیے تم بھی توبہ کرو، میں بھی توبہ کروں۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، تم اپنی غلطی مانو۔ اس نے کہا جی غلطی تو میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا بس توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جی میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں نے غلطی کی۔ ہے کوئی ایسے عدل و انصاف کرنے والا؟ ہے آج آپ کے پاس کوئی ایسا حاکم جو پیش کریں کہ خطبہ دے رہا ہو، منبر رسول پہ کھڑا ہو اور ایک بدو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا عمر رک جاؤ، نہیں سنتے بات تمہاری؟ نے کہا کیوں؟ اور نے کہا ہمیں آپ نے جو کپڑا تقسیم کیا ہے قمیص نہیں بنتا، اس کپڑے سے تمہارا قمیص کیسے بن گیا؟ کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کہ نہیں کہا کہ اس کی زبان نکال لو۔ فرمایا بیٹے کو بیٹا کھڑے ہو جاؤ، میری صفائی میں بتاؤ۔ بیٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا کپڑا سب کو برابر ملا ہے، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا ابے کو دے دیا کہ چلو تمہارا قمیص تو بن جائے۔ انہوں نے کہا اچھا اب تقریر کرو، ہم سنیں گے۔ یہ دین پرانا ہو گیا ہے، اس طرح تو پھر تم کہو گے قرآن بھی پرانا ہو گیا، کعبۃ اللہ تو اور پرانا ہو گیا، یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور نماز تو بہت پرانی ہو گئی، حضرت آدم بھی پڑھتے تھے۔ صدقہ خیرات تو اور پرانا ہو گیا کہ حابیل بھی خیرات کرتا تھا، قابیل بھی کرتا تھا، پھر تو ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں۔ عزت جو ہے وہ بھی بہت پرانی ہو گئی، حلال حرام بھی پرانا ہو گیا، میاں بیوی کا نکاح رشتہ بھی پرانا ہو گیا۔ اب تو ٹھیک ہے جی آزادی ہو، نہ بہن ہے گھر میں اپنی پلی ہوئی ہے، باہر سے کیوں لڑکی ڈھونڈے آدمی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بھی قوم شعیب میں بیماری تھی، یبغونہا عوجا، کہ دین میں کمی ڈھونڈتے تھے، کجی ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کمزوری تو مل جائے، کوئی پہلو تو مل جائے کہ ہم حضرت شعیب کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں محمد مدنی کا غلام بنا دے۔ بس دل سے دعا کر دیا کرو، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے، پھر بھی کہتا ہوں کہ اب امت محمد مصطفیٰ کا علاج دعا رہ گیا ہے بس۔
جیسے حالی رو پڑے تھے نا اور کہا تھا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. حضور کی امت اس وقت بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے اور علاج ایک ہے کہ اللہ کے آگے گڑگڑاؤ. بس اللہ سے رجوع کرو, اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, توبہ کرو, استغفار کرو, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو. پتہ نہیں مولا راضی ہو جائے, رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا, شاید وہ راضی ہو جائے اور ہماری عزتیں بچ جائیں, ہماری جان بچ جائے. ورنہ آج کوئی پہاڑ, کوئی وادی, کوئی غار خالی نہیں جہاں مسلمانوں کا خون نہیں بہایا جا رہا, جہاں مسلمانوں کی عزتیں عصمتیں نہیں لٹ رہی. فرق اتنا ہے کہ اخبار پڑھتے ہوں آج جی 10 آدمیوں کو مار دیا گیا, چھوڑے یار یہ تو روٹین ہے جی, وہاں تو روز ہوتا ہے. یہ ہے وہ انتہا کہ مسلمان کی موت پڑھے اور اس کا دل بھی نہ ہلے اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہ نکلے تو سمجھو بربادی ہو گئی. وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو امن کا گہوارہ بنا. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے برباد نہ کرو. یا اللہ ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں, ہمارے گھروں میں نماز نہیں ہے, ہمارے گھروں میں روزہ نہیں ہے, ہمارے گھروں میں بڑوں کا ادب نہیں ہے, ہمارے گھروں میں بیٹی بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے, ہمارے گھر میں بیوی خاوند کی نافرمان ہے, بیٹا باپ کا نافرمان ہے, بیٹی ماں کی نافرمان ہے. سب اپنے اپنے میک اپ میں, سگار میں, اپنے اپنی مارکیٹوں میں, شہروں میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے دین کی آواز آتی ہے, اذانیں سنتے ہیں, فلمیں چل رہی ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں, اللہ کی اذان پر ان کی جو بھی نہیں نیندتی. تباہی نہیں ہو تو کیا ہو, بس دعا کرو کہ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا, اللہم لا تمنعنا بذنوبنا فضلک, کہ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمت کو نہ روک. یا اللہ اگر تو نے بھی ہماری طرح ہمارے معاملے پر نظر ڈالی ہم تو مر گئے, برباد ہو گئے. یا اللہ اب اپنی نظر کرم کا معاملہ فرما دیں, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیں, ہماری گناہ معاف فرما دیں. آج ہم فرقوں میں بٹ گئے, آج ہم ذاتوں میں بٹ گئے. مسلمان ہو کر کوئی ہندی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بہاری ہے, کوئی مہاجر ہے, کوئی افغان ہے, کوئی پختون ہے, کوئی عوان ہے. خدا کا خوف کرو. آج ہم صوبائیت میں بٹ گئے, یہ فلاں صوبہ, یہ فلاں صوبہ, یہ فلاں. او خدا کے بندے, اور ہر ملک ماست, ملک خدا ماست. جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی زمین ہماری ہے, اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ. جب تم نے کلمہ پڑھ لیا بھائی ہو, اردو بولتے ہو, سندھی بولتے ہو, پشتون بولتے ہو, پختون بولتے ہو, بلوچی بولتے ہو, بیروہی بولتے ہو, کلمہ پڑھ لیا بھائی ہو. عربی ہو, عجمی ہو, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, تم نے کلمہ پڑھ لیا, ایک برادری ہو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ کا قرآن ہے. حضور نے فرمایا المؤمن کالمؤمن کالبنیان. مومن تو ایسے ہے جیسے دیوار کی اینٹیں, یشد بعضہ بعضا, جیسے اینٹیں ایک دوسرے کو طاقت دے کے کھڑی ہیں. مومن تو ایک دوسرے کے لیے طاقت ہے. اسی لیے اللہ سے دعا مانگا کریں اور اللہ ہماری ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی, نفسانی سب بیماریوں سے عذاب رفع فرما دے, شفا عطا فرما. ہاں بھئی اگر کوئی پیر ہے, مرشد ہے, متبع سنت محمد مصطفیٰ ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھنا, بیعت کرنا جائز ہے. جب آپ درس دینے کے لیے آتے ہیں تو آپ سلام نہیں کرتے. اب آپ نہیں سنتے تو یہ بھی میرا گناہ ہے, اور اللہ کے ہاں ہے. بھئی میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اتنے آدمی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو گواہی دیں کہ ابھی میں کرتا ہوں سرا. تو آپ کو کیسے, آؤ کر دور کھڑے ہوں, نہ سنا ہوں, وہ بھی میرا گناہ ہے یار. میرے پہلے اپنے گناہ بہت ہیں, نہ کرتا گناہ تو نہ رکھو میرے اوپر.
میرے اپنے گناہ پہلے تھوڑے ہیں کہ تم ایک آدھا اور بھی لادنا چاہتے ہو. اصل میں ہر آدمی کو کون راضی کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان آدمی وہ سونے لگا نا جی، تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ادھر کعبہ شریف ہے، پاؤں کر رہے ہو. انہوں نے کہا ٹھیک. اس بیچارے نے ادھر کیا؟ انہوں نے کہا بڑے بدبخت ہو، مدینہ پاک ہے ادھر. اس بیچارے نے پھر ادھر پہ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو یار، پیرانے پیر کا شہر ہے ادھر. انہوں نے کہا سیدھی بات کرو تو سونے نہیں دیتے، کھڑا رہوں. انہوں نے کہا پھر سیدھی بات کرو کہ بھی میں کھڑا ہوں، تم اپنے گھر میں مجھے سونے نہیں دینا چاہتے. تو اب اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں کہ میں ہر بندے کو راضی کر سکوں، یہ تو مشکل ہے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، بیٹے بیٹیوں کو بھی، ہر گھر میں جو بیماریاں ہیں رفع فرما دیں. اب ہماری بیماریاں بھی ایسی گندی ہو گئی ہیں کہ بیماریوں کو نہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں. اب مجھے تقریباً آج کوئی 8 دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں، کوئی چونکہ کچھ ڈاکٹر اللہ کے گھر کی وجہ سے مہربانی بھی بہت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس وقت تک انہیں کوئی پتہ نہیں کہ کیا تکلیف ہے. اپنی اپنی تسلی دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہیں، فکر نہ کریں. انہوں نے کہا تو مجھے فکر کس بات کا، موت کا تو ایک وقت معین ہے، لیکن علاج کرانا بھی اسباب کی حد تک سنت ہے. تو بہرحال وجہ کیا ہے کہ بھی اصل میں سب سے بڑی بیماریاں ہمارے گناہ ہیں. ایک بات یاد رکھیں، سب سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ ہمارے سیئات ہیں، ہمارے خطایا ہیں، ہمارے ذنوب ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اور اللہ کبھی راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی بیماری بھیج کے ہمارے گناہوں کو کفارہ کر دیتے ہیں کہ مٹ جائیں تکلیفوں کے ساتھ. یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے، لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں برداشت نہیں کر سکتے، ہماری طاقت نہیں. اگر والدہ کے لیے عمرہ کروں بالکل کریں، والدہ کے لیے کوئی اجازت کی کیا، والدہ کے لیے کیا پوچھنا ہے بھائی. جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اب رکوع سے جب اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کہیں گے ربنا لک الحمد. اگر کوئی آدمی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہے تو یوں سمجھ لیا کرو نا کہ ایک رکعت پڑھ کے بیٹھ جاؤ، پھر پورا کر جتنی رکعتیں چھوٹی ہیں جو ان میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھ لیا کرو، بس یوں سمجھ لو موٹی بات. زیادہ تفصیل میں جاؤ گے تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. یہ آپ نے خواب وغیرہ جو دیکھا ہے، جس کو تعبیر آتی ہو نا خواب کی، اس سے جا کے پوچھو، مجھے تو خود اپنے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا. اگر امام بدعتی ہو اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھو. من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. حضور نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرے اس نے دین محمد کو گرا دیا ہے. تو جب امام بناؤ گے تو اس سے بڑی عزت بھی ہے کوئی؟ اگر امام بالغ نہ ہو اس کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی. اگر امام نہ بالغ ہے وہ نفل وغیرہ تراویح وغیرہ تو پڑھا لے گزارا ہو جائے گا، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ بھی ہو اور قاری بھی ہو اور عالم بھی ہو. اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہم نے روٹی پکڑی، اگر بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ لیں کوئی بات نہیں، کھائیں دائیں ہاتھ سے، پکڑنے میں تو کوئی حرج نہیں. عمرہ کرنے کے بعد سر پہ اسرا پھروائیں. اگر آپ اسرے سے ڈرتے ہیں کیونکہ فیشن میں فرق آ جائے گا، وہ ہمارے ایک عالم دوست تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کوئی بات سنا رہے تھے اگر دن، شاید ان کے بیٹے ہی سنا رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ انگریز نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا.
انہوں نے لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ اس نے آدھے کپڑے اتارے ہیں, بدبخت سارے اتار دیتے تو ہمارے بھی سارے اتار کے پھرتے رہتے. یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے آدھے اتارے. لہذا اگر کل انگریز گنجا ہو جائے نا, اب سارے گنجے ہو جائیں گے فیشن پر. لیکن عمرے کے بعد اس طرح اچھا اس طرح اگر آپ کو کوئی پھانسی لگتی ہے, نبی پاک نے اس طرح پھروایا تھا. حضور پاک نے, آپ کے بال حضور سے زیادہ قیمتی ہیں, ویسے تو بڑے چومتے ہو, ہاں, اور بال ادھر کاٹ دینا یار 2-3 میرے کا کٹ میں فرق نہ آ جائے. کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ حکیم نے لکھا ہے آپ کو ضرور آؤ, یا خط لکھا تھا صفحہ بھروانے میں تمہارے بغیر اداس ہوں. عمرہ کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو کہ میرے محبوب کے, میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات کے بال محمد مدنی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں. لیکن حضور نے حج کیا تو فرمایا اسرا, عمرہ کیا 4 دفعہ تو حضور نے 3 دفعہ اسرا پھروایا اور 1 دفعہ بال کٹوائے کہ امت کے لیے راستہ بن جائے. بال کتنے کٹوانے ہیں؟ جتنے تمہارے بال ہیں 4تھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے, یعنی کہ ٹک لگاؤ عورتوں کی طرح. 3 منوروں سے جو عمرہ کریں گے وہ بھی عمرہ ہے, حج کے برابر نہیں. حج کے برابر تو وہ ہوتا ہے جو رمضان میں ہو. پہلے 3 چکروں میں کندھا بھی نکالیں اور رمل بھی کریں. اگر بھول جائے تو پھر کوئی ضرورت نہیں, بھول گیا تو بھول گیا. بہت ہو گئی ہیں, اللہ مغفرت فرمائے. اور جتنے ہماری والدہ, دادیاں, نانیاں, جتنے مسلمانوں کے مرد عورتیں فوت ہو گئے, اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے, اور جتنے زندہ ہیں ہدایت نصیب فرمائے. میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا, مجھے کوئی خیال نہیں آیا, لیکن میں نے ایک بال ناک سے توڑ لیا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی جرمانہ نہیں. میں نے 8 سال پہلے حج کیا تھا, طواف زیارت نہیں کیا تھا ماشاءاللہ. بہرحال حج کے بعد اگر تم نے کوئی طواف بھی کیا تھا نا, وہ طواف زیارت ہو گیا, اور اگر بالکل ہی نہیں کیا تھا